کتنے بوڑھے باپ ہیں جن کے کان ترس جاتے اپنے بچوں کے منہ سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے. کتنی مائیں جو ترس جاتی ہیں ان کا بیٹا 5 منٹ کے ان کے پاس بیٹھ کر کے اماں جان کہہ کر کے محبت سے بات کر لے. وہ پیسہ کمانے والوں، تیرے ماں باپ کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ دولت کمانے والوں، تمہاری دولت کی تمہارے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے خون سے تم کو پالا ہے، انہوں نے تو اپنے خون جگر سے تمہاری پرورش کی ہے. ارے محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے، محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے. 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کی باتیں تو سن. کبھی کبھی آپ جب ماں کے پاس بیٹھیں گے نا، بوڑھی ماں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھی ماں فالتو باتیں کرتی ہے. فالتو باتیں، اپنی باتیں، اپنی سہیلیوں کی باتیں، محلے کی باتیں. تو ماں کی وہ فالتو باتیں بھی بیٹھ کر کے سنا کرو. آپ جب ماں کی باتوں کو غور سے سنیں گے نا تو ماں کو اچھا لگے گا. اس کی باتیں آپ کے مطلب کی نہیں ہے. بھئی آپ کی بوڑھی ماں آپ سے آپ کے کاروبار کی بات تھوڑی کرے گی، آپ کے بزنس کی بات تھوڑی کرے گی. وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، وہ اپنے مطلب کی بات کرے گی. اس بوڑھی ماں کی بات کو تم غور سے سنو، اس کو اسی میں مزہ آئے گا، اس ماں کے دل کو خوشی ملے گی. ایک جگہ 2 بھائی تھے. ایک بھائی اپنی ماں کو بہت پیسہ دیتا تھا، دوا علاج کرتا تھا. اور ایک بھائی جو تھا وہ ڈیلی ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھتا تھا. تو جو بھائی اپنی ماں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، ماں اس کی تعریف نہیں کرتی تھی. ماں اس بچے کی تعریف کرتی تھی جو آدھا گھنٹہ ڈیلی اس ماں کے پاس بیٹھتا تھا. کیونکہ ماں کو تیری دولت سے زیادہ، تیرے پیسے سے زیادہ ماں کو تیرے ٹائم سے، تیری باتوں سے انسیت ہے. حضرت ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اے ابا جان، اے میرے باپ، اے ابا جان، افعل ما تؤمر. اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. یہ نہیں کہا کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہ کر ڈالیے، کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. اس کا مطلب اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسماعیل سمجھ گئے کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور ایک نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے. میرے باپ نے اگر خواب میں دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں صبر کر لوں گا. کہا اگر اللہ نے چاہا، میری اوقات نہیں ہے، میری بڑائی نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اب بڑے غور سے سننا پڑتا اللہ والو. قرآن نے جو لفظ نقل کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہونے کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب لنگی پہننا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ٹوپی لگانا نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی پر نہ چل کر کے اللہ کی مرضی پہ چلا جائے. اسلام اس کا نام ہے. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. دنیا نے پہلی بار یہ منظر دیکھا ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے والا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چھری نہیں چلی، ابراہیم نہیں جانتے تھے، اسماعیل نہیں جانتے تھے. اسماعیل تو یہ سوچ کر کے لیٹے تھے کہ آج میری جان گئی اللہ کی راہ میں، اور ابراہیم نے یہ سوچ کر کے چھری چلائی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دنیا کے لیے پہلی مرتبہ یہ منظر تھا میرے بھائی، جب 80-90 سال کا ایک بوڑھا باپ اپنی اکلوتی اولاد کو، جوان اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے جا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا ہے، ہم تیرے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم تو تیرے دل کی نیت دیکھنا چاہتے تھے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تو کھرا اتر گیا۔ ایگزام لینے والا، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے امتحان بہت سخت تھا۔ میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہ امتحان بہت سخت تھا جس امتحان میں تو کھرا اتر گیا۔ میرے بھائیو قربانی کرنے کے ٹائم ہمیں ابراہیم کا وہ جذبہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے، اللہ کے فرما بردار فَلَوْ أَسْلِمُوا، صرف جانور ذبح کرنے والے مسلمان مت بنو، نمازی مسلمان بنو، ایماندار مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، اللہ کے فرما بردار مسلمان بنو۔ کتنے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی جائز نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ اگر آج ہمارے علاقے میں یہ فتویٰ عام کر دیا جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو محروم ہو جائیں گے، ان کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو قربانی کا یہ دوسرا سبق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بنیے، آپ اللہ کے وفادار بنیے۔ اور آگے بڑھیے، قربانی کا تیسرا سبق وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے میرے نبی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بننا ہے، تمہیں تواضع والا بننا ہے، تمہیں اپنے مزاج میں نرمی اختیار کرنے والا بننا ہے، تمہیں تکبر کرنے والا گھمنڈی نہیں بننا ہے۔ کیا مطلب؟ جانور کے گلے پر آپ نے چھری چلا دی، لیکن آپ کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے اس شیطان کے گلے پر کب چھری چلائیں گے؟ قربانی میں آپ 20,000 کا بکرا لا رہے مگر اندر آپ کے انانیت ہے، اہنکار ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو 4 پیسے کما لیے بہت بڑا آدمی سمجھنے لگے، الیکشن میں جیت ہو گئی بہت بڑا آدمی سمجھ لیا، کوئی عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، بڑا آپ کا نام ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ قربانی کرنے والے جانور کے گلے پر چھری بعد میں چلا، پہلے اپنے اہنکار کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنے تکبر کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنی اکڑ کے گلے پر چھری چلا۔ دنیا میں سب سے پہلے اہنکار اگر کسی نے کیا تھا، تکبر اگر کسی نے کیا تھا تو ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہوا۔ بہت بڑا تکبر کرنے والا فرعون تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ نے پانی میں ڈبو ڈبو کر کے مارا، بڑا ناز تھا قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہواؤں میں پٹک پٹک کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت کے اوپر، کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے اپنے ٹیلنٹ سے ملی ہے، یہ دولت تو مجھے اپنی نالج سے ملی ہے۔ اللہ نے دولت کو، خزانے کو زمین میں دسا دیا۔ او غرور کرنے والوں، او تکبر کرنے والوں، تمہارے نبی نے کبھی تکبر نہ کیا، تمہارے نبی نے کبھی گھمنڈ نہ کیا، تمہارا نبی تو سر کو جھکا کے چلنے والا نبی، تمہارا نبی تو تواضع والا نبی، تمہارا نبی تو نرمی والا نبی۔ تو قربانی کرنے والوں اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اسی ہندوستان میں آج جب میں بنارس سے آتا ہوں اور جب میں لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ پاکڑ کے اندر، صاحب گنج کے اندر، برہڑوا کے اندر، اس پورے بیلٹ میں ایک طرف سے پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ ایسا بھی علاقہ ہے، پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے۔ یہ تحریک شہیدین کی برکت ہے میرے بھائی، یہ علامہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قافلے کے اخلاص کی برکت ہے۔ ان بزرگوں کا قافلہ ان علاقوں سے گزرا ہے، اور جہاں جہاں ان بزرگوں کا قافلہ گزرا ہے اور جہاں جہاں انہوں نے جا کر کے نصیحت کی ہے، آج وہاں چپے چپے پہ اہل حدیث موجود ہیں۔ اخلاص کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی۔
اسی بہار کی سرزمین سے ایک نوجوان لڑکا گھر سے بھاگتا ہے، اور میرا ایک مرتبہ پروگرام تھا اس علاقے میں، بہار کے اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس گاؤں میں گیا جس کو سورج گڑھی کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ میں اس گھر تک گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سید نصیر حسین محدث دہلوی کا گھر تھا، میاں صاحب کا گھر تھا۔ میاں صاحب بچپن میں پڑھائی چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے گھر سے اور دلی پہنچے تھے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا تعلیم سے بھاگنے والا اور گھر سے بھاگنے والا یہ بچہ کل اپنے دور کا سب سے بڑا محدث بنے گا۔ میاں صاحب دلی پہنچے، دلی میں حدیث کا درس ہو رہا تھا، مدرسے میں داخل ہوئے، شاہ اسحاق سے جا کر کے انہوں نے حدیث کا علم سیکھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا اور علم حدیث پڑھانے لگے۔ حدیث پڑھنا پڑھانا سید نصیر حسین محدث دہلوی میاں صاحب کا مشغلہ بن گیا، ان کا کام بن گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جس نے میاں صاحب سے پڑھ لیا ان کے جتنے شاگرد پھیل گئے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں میاں صاحب کے شاگرد گئے انہوں نے قرآن و حدیث کا بول بالا کیا، توحید و سنت کا بول بالا کیا۔ توحید میں بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی، اخلاص میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم کعبہ تو بن گیا، اس کعبے کا طواف کون کرے گا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں آ کر کے اس گھر کا طواف کرو، یہاں پر آ کر کے حج کرو۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اپنی کمزور سی آواز سے کس سے کہوں گا، اے اللہ کون کون میری بات کو سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو اعلان تو کر کے دیکھ، اے ابراہیم دنیا کے چپے چپے سے یہاں لوگ آ کر کے طواف کریں گے، اے ابراہیم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کا طواف کریں گے۔ وہ لوگوں ابراہیم نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے تو اعلان نہیں کیا تھا، کسی فیس بک کے اوپر تو نہیں ڈالا تھا، کسی یوٹیوب کے چینل پہ تو نہیں ڈالا تھا، ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے اعلان کیا تھا او لوگوں یہ اللہ کا گھر بنا دیا ہے، آ جاؤ حج کر لو، آ جاؤ اس گھر کا طواف کر لو۔ اے اللہ پورے ابراہیم کی آواز میں کتنی برکت رکھی تھی۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، آج جھارکھنڈ کے اندر برطلہ کے اس گاؤں کا مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ آ جائیں تو میں بھی چل کے حج کر کے آ جاؤں۔ ایک غریب مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس اتنی دولت آ جائے میں چل کے اللہ کے گھر کا حج کر لوں۔ یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی، یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی کہ آج سعودی عرب سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کے گاؤں دیہات میں بیٹھا ایک عام مسلمان اس کا دل بھی تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرما۔